اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا نہیں نہ تمدن آپ اٹھائیے عینئی کا عین کی تثنیہ ہے یعنی دو تثنیہ دو کے لیے عینئی کا اپنی نگاہوں کو لا تمدن عینئی کا آپ اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائیے الا طرف ما ان چیزوں کے متعنا ہم نے بہرہ مند کیا ہم نے نفع دیا بھی اس کے ساتھ یعنی زندگی سے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جن سے ہم نے بہرہ مند کیا ہے ازواجن گروہوں کو ازواج یہ جوڑے کو بھی بولتے ہیں گروہ بھی بولتے ہیں گروہوں کو منہم ان میں سے یعنی کافروں کے گروہوں میں سے تو جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو عیش کے لیے بہرہ مند کیا ہے آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے ولا اور نہ تحزن آپ رنجیدہ خاطر ہوں علیہم ان پر اور ان کی گمراہی پر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں وحفظ اور آپ جھکائے رکھیے جناح کا اپنے بازو جناح بولتے ہیں پار کو بازو کو کا اپنی اور یہاں مراد ہے شفقت و محبت کے بازو شفقت و التفات کے وحفظ جناح کا اور آپ اپنے شفقت و التفات کے بازو جھکائے رکھیے للمؤمنین لیے المؤمنین مومنوں کے اہل ایمان کے لیے اور اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے اپنی شفقت و التفات کے بازو جھکائے رکھیے اس آیت مبارکہ میں خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر آپ کی نسبت سے یہ حضور کی امت کو خطاب ہے یعنی حضور کی امت سے خطاب کیا جا رہا ہے اور یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین کے پاس یہ جتنی بھی عیش و عشرت میں مبتلا ہیں تو یا جو کچھ ان کو لذت دنیا حاصل ہے تو اے میرے حبیب کے امتی تم ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو کیونکہ یہ انسان کے دل کو انسان کے ذہن کو انسان کی روح کو وہ دنیا کی محبت میں ملوث کر دیتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ان لذات دنیا کی طرف عیش و عشرت کی طرف تم نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو کہ کہیں تمہارے دل میں دنیا کی محبت چاہت اس کا غلبہ نہ ہو جائے بعض مفسرین نے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں اور انہی کو سمجھائے مگر یہ حقیقت میں حضور سے خطاب ہے مگر مراد آپ کی امت ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی حیات مبارکہ میں کسی طرح بھی دنیاوی عیش و عشرت کی طرف زیب و زینت کی طرف آپ التفات کرتے ہی نہیں تھے اور نہ ان کو اختیار کرتے تھے حتیٰ کہ اپنی امت کو بھی آپ منع فرماتے تھے اب یہ چند احادیث مبارکہ آپ سن لیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ وہ میرے لیے مکہ کی پتھریلی زمین کو سونا بنا دے میں نے عرض کیا اے میرے رب نہیں ایسا نہ کیجئے بلکہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھ سے عاجزی مانگوں گا عاجزی کا سوال کروں گا اور تیرا ذکر کروں گا
اور جب میرا پیٹ بھرا ہوگا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری حمد کروں گا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2347، اور مسند احمد بن حنبل میں ہے، جلد 5 صفحہ 254۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جو دنیا کی چکا چوند میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں، حضور ان سے کس قدر کترا رہے ہیں اور اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، بلکہ اسی چیز کو طلب کر رہے ہیں کہ ایک دن میرا پیٹ بھرا ہو اور ایک دن بھوکا ہوں، کہ صبر اور شکر سے زندگی بسر کر جاؤں۔ پھر ایک حدیث مبارک حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے کھڑے ہو گئے اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرہ میں گئے، پھر باہر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس طرح سرعت کے ساتھ اٹھ کر جانے کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر تعجب کے آثار ہیں۔ لوگ متعجب ہو گئے کہ حضور اتنی جلدی گئے، اتنی جلدی تشریف لے آئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ہمارے پاس سونے کا ٹکڑا ہو اور اس حال میں شام کا وقت ہو جائے یا رات آ جائے، سو میں نے اس سونے کے ٹکڑے کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1221۔ تو ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس مال و متاع ہو بھی اور اس کو خرچ کرنے پر آپ کی طبیعت آمادہ ہو ہر وقت، اور آپ متفکر ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ خواہش بھی نہ کریں۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ اس آیت میں حضور کا مراد لیا جائے تو، اور معاذ اللہ مراد لے کر کے حضور کی جو کفار کے بعد زیب و زینت تھی حضور کی، ان کی طرف نظر تھی؟ نہیں، ایسا مان اور مفہوم لینا یہ غلط ہے۔ حقیقت یہی ہے جو بعض ائمہ نے ذکر کیا کہ اس میں خطاب حضور کو ہے، مگر مراد امت ہے، مراد حضور کی امت ہے۔ اب دیکھیں حضور نے امت کو بھی کس طرح یہ دنیاوی زہد کی آپ نے تعلیم دی، متاع دنیا کو ترک کرنے کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے سوا اور کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو یا اتنا لباس ہو جس سے وہ اپنی شرمگاہ چھپا سکے، اور روٹی کا ٹکڑا اور پانی، یعنی یہ جو بنیادی ضروریات ہیں یہ اس کے پاس ہوں۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2341، یعنی رہنے کے لیے رہائش، پہننے کے لیے لباس اور کھانے کے لیے کھانا۔ تو فرمایا یہ ابن آدم کے لیے یہ کافی ہے، ان کے سوا اس کا کوئی حق نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ مسلمان کامیاب ہو گیا، بے شک وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس کو بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور اللہ نے اس کو اس پر قانع بنا دیا، قناعت کرنے والا بنا دیا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2348۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو کامیاب قرار دیا ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو رزق مل رہا ہے، وہ اس پر قناعت کر رہے ہیں، اور یہ مال و دولت کے حرص، لالچ، طمع ان سے محفوظ ہے۔ فرمایا وہ مسلمان کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے، اور اس لیے آگے اللہ رب العزت نے یہ خطاب کرتے ہوئے اہل ایمان کو یہ بھی فرمایا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، کہ جو ان کے پاس ہے ان سے رنجیدہ نہ ہو، اپنے دل پر بوجھ نہ لیں کہ یہ اتنے مال و دولت اور بینک بیلنس ہو گئے ہیں۔ اور پھر اہل ایمان کے لیے اپنے حبیب کو فرمایا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے اپنے شفقت و التفات کے بازو جھکائے رکھیے، ان پر اپنا کرم کیجئے، ان پر رحمت کیجئے، ان پر نظر شفقت رکھیے،
یعنی وہ آپ کی رحمت سے فیض یاب ہوتے رہے، آپ کے کرم سے فیض یاب ہوتے رہے، یہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 89 اس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقُلْ اور فرما دیجئے انی بے شک میں انا میں ہی النذیر ڈر سنانے والا ہوں المبین واضح و صریح، اور فرما دیجئے کہ بے شک اب میں ہی عذاب الہی کا واضح و صریح ڈر سنانے والا ہوں، کما جیسا کہ اگلی آیت بھی ہم ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا مضمون بھی ساتھ ہے، کما جیسا کہ انزلنا ہم نے اتارا علی اوپر المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، کما انزلنا علی المقتسمین جیسا عذاب کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا۔ اب اس آیت ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذکر کی ہے کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ بے شک میں واضح ڈر سنانے والا ہوں، یعنی جو لوگ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو سن کر ایمان لے آئیں آپ کی زبان مبارک سے، اور وہ ہدایت پر آگے اور وہ احکام پر عمل پیرا ہونے لگے، وہ تو اللہ کی رحمت میں آگے، اللہ کا انعام انہیں نصیب ہو گیا، اور جو اس کے باوجود کتراتے رہے، اعراض کرتے رہے، بٹکے رہے، تو فرمایا انہیں فرما دے کہ بے شک میں واضح ڈر سنانے والا، یعنی تم جتنا بھی دور بھاگو گے اللہ کے احکام سے، اللہ کے رسول کے احکام سے اعراض کرو گے اور نافرمانی کرو گے، تو پھر تو واضح عذاب الہی کہ تمہیں میں ڈر سنا رہا ہوں، اور وہ کیسا ہوگا؟ وہ آگے فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین جیسا عذاب کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا، یعنی جس طرح باقی نافرمان لوگ مبتلا ہوئے اسی طرح تم بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب یہ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ اس پر مفسرین میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ تقسیم کرنے والوں سے مراد کون ہے۔ حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے مروی یہ اہل کتاب تھے جو بعض کتاب پر ایمان لائے تھے اور بعض کا کفر کرتے تھے، جس طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل والوں پر عذاب آ گیا، یا بعد والی اقوام پر عذاب آ گیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، تو ایک اس سے مراد یہ ہے، اور دوسرا حضرت اکرمہ نے بھی یہی کہا ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب تھے، ان کو تقسیم کرنے والے اس لیے فرمایا کہ وہ کتاب کا مذاق کراتے تھے، کہتے تھے یہ صورت میری ہے یہ صورت تمہاری ہے، یعنی احکام کو بانٹ لیتے تھے، جو اپنی منمانی ہوئی جس میں اپنے نفس کا فائدہ ہوا، دنیا کا فائدہ ہوا لے لیا، اور باقی کو کہا یہ تمہارا نہیں، اور جس میں دوسرے کا فائدہ ہوا اس نے کسی دوسری آیت کو لے لیا اور کسی اور کو کہا یہ تمہاری نہیں، تمہارے بارے میں نہیں۔ اسی طرح حضرت قتادہ میں نے یہی کہا ہے، حضرت قتادہ نے بھی یہی کہا کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو تقسیم کر لیا تھا، اس میں تفریق اور تحریف کر دی تھی، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں ولید بن مغیرہ جو حضور کے زمانے میں تھا وہ مراد ہے، اس نے 16 آدمیوں کو حج کے دنوں میں مکہ کی گھاٹیوں میں اور راستوں میں مقرر کر دیا تھا کہ جب لوگ ان راستوں سے آئیں تو تم انہیں کہنا یہ جو نبی ہمارے اندر ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں معاذ اللہ، تم انہیں کہنا کہ یہ دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے، اس طرح تم انہیں جھٹلانا۔ تو یہ اس طرح وہ کرتے تھے، تو ان سے مراد یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا تو آپ فرما دے کہ میں تمہیں اسی عذاب سے، واضح عذاب سے ڈر سنانے والا ہوں۔
الذین جنہوں نے جعلو کر دیا القرآن قرآن کو عیدین ٹکڑے ٹکڑے الذین جعلوا القرآن عیدین جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا یعنی تقسیم کر ڈالا۔ یہ جو عیدین لفظ ہے، عیدین لفظ یہ آدودہ کی جمع ہے، آدودہ، عین داد اور تا، آدو تا، اس کی جمع ادون۔ تو اسی سے وہ اور لفظ بھی ہیں العضو اور التعدیہ، تا عین داد یا اور تا، تعدیہ، تو اس کا معنی ہے اعضاء کا تجزیہ کرنا۔ اور اسی سے یہ لکھنا ہوا ہے، اس کا معنی کہ کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ جس طرح عربی زبان میں یہ جملہ بولا جاتا ہے ادیت الجزور والشات، کہ میں نے اونٹ اور بکری کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو تقسیم کر دیا۔ تو اس آیت میں عیدین کا لفظ آیا ہے الذین جعلوا القرآن عیدین۔ یہ پیچھے ہم پڑھے ہیں، آیت نمبر 90 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی کہ آپ ان لوگوں کو عذاب کی وعید سنا دیں، آپ انہیں فرما دیں بے شک میں عذاب الہی کا واضح ڈر سنانے والا ہوں، جیسا کہ عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا۔ وہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور جو منکرین اقوام ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا۔ تو یہاں فرمایا کہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو بھی عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، وہ کبھی قرآن کے بارے میں کہتے کہ یہ اگلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کبھی کہتے یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کہانت ہے، کبھی اسے سحر کا نام دیتے، کبھی شعر کا نام دیتے۔ تو مختلف لحاظ سے انہوں نے قرآن کے بارے میں نظریات بنا رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح پچھلی اقوام انہوں نے اللہ کے احکام میں، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں میں اس کو تقسیم کر دیا، کسی کو مان لیا، کسی کا انکار کر دیا اور کسی کو جھٹلا دیا، تو اسی طرح جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہیں بھی یہ انہی کی طرح عذاب کی وعید ہے کہ اگر انہوں نے اپنے کرتوت نہ چھوڑے تو اسی طرح ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے اور یہ بھی عذاب کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 92، اس میں ارشاد فرمایا فَوَرَبِّ کا، فَوَرَبِّ کا سو آپ کے رب کی قسم، سو آپ کے رب کی قسم، یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، لَنَسْأَلَنَّ لام زبر لا تاکید کے لیے ہے، نسألن ہم ضرور سوال کریں گے، ہم ان سے، لنسألنہم ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، پرسش کریں گے، اجمعین ان سب سے، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے۔ اما ان چیزوں سے متعلق، اما یہ اگلی آیت نمبر 93 وہ بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اما ان سے متعلق کانو وہ تھے یعملون جو کرتے، اما کانو یعملون ان اعمال سے متعلق جو وہ کرتے رہے تھے، یعنی وہ کیا کرتے رہے تھے، تو ہم ان سے اس بارے میں بھی ضرور سوال کریں گے، ضرور پوچھیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے۔ اس پر بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد ہے
کہ ان سے کلمہ طیبہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ مگر چونکہ اس آیت مبارکہ کے الفاظ عمومی معنی دے رہے ہیں، یہ اس سے کوئی خاص معنی متعین نہیں ہو رہا، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے ان کے اعمال کے متعلق، ان کے عقائد و نظریات کے متعلق، جو وہ کرتے رہے تھے جس بھی جہت سے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور کن سے پوچھا جائے گا؟ اس میں کافر بھی شامل ہے، مومن بھی شامل ہے۔ کافروں سے بھی پوچھا جائے گا اور مومنوں سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ سوال کی نوعیت مختلف ہوگی۔ کافروں سے سوال کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا سورۃ الصافات آیت نمبر 24 میں، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 25-26 میں فرمایا، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، بے شک ان کا ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، ان کا ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر بے شک ہم ہی پر ان کا حساب لینا ہے۔ تو جو کافر دنیا میں کرتے رہے ہیں اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی اور قیامت کو جھٹلانا یا بد عمالیاں کرنا، نافرمانیاں کرنا، ان سب کے بارے میں ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا، ان سب کے بارے میں ان سے۔ اور یہ جو کافروں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، یہ اظہار غضب کے طور پر ہوگا، اس کی ناراضی، اس کے غضب کے اظہار سے اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا اور ان سے سوال کرے گا۔ اور مومنوں سے جو پوچھا جائے گا، مومنوں سے جو سوال کیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ نرمی سے، محبت سے، رحمت سے ان سے کلام فرمائے گا اور ان سے سوال کرے گا۔ مگر جو مومنوں میں جن سے عمل میں کوتاہی ہوئی ہے، عقیدہ میں کوتاہی ہوئی ہے، ان سے بھی اللہ سخت سرزنش سے سوال کرے گا، ان کے ساتھ بھی سخت لہجہ ہوگا۔ اور جو ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جنہوں نے بسر کی، اللہ کی اطاعت بجا لاتے رہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بجا لاتے رہے، ان سے اظہار محبت کے طور پر سوال ہوگا، مگر سب سے پوچھا ضرور جائے گا۔ یہ سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 8 میں، فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، تم نے ان کو کیسے استعمال کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے۔ ایمان بھی نعمت ہے، عبادات ہمیں ملنا یہ بھی نعمت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ملنا یہ بھی نعمت ہے۔ اور پھر باقی جو جسمانی نعمتیں ہیں، جو دنیاوی نعمتیں ہیں، کاروبار، آل اولاد، رشتے ناتے، پھل فروٹ، اناج، یہ بھی ساری نعمتیں ہیں۔ تو ہر بندے سے مختلف نوعیت سے سوال ہوگا، مختلف نوعیت سے سوال ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 94 میں، سورۃ الحجر آیت نمبر 94 فَاسْتَعْ، بس آپ کہہ ڈالیں، بس آپ کہہ ڈالیں، علانیہ کہہ ڈالیں، برملا اعلان کر دیں، بما، اس چیز کا، تؤمرو، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَعَارِضْ، اور آپ منہ پھیر لیجئے، وَعَارِضْ، اور آپ منہ پھیر لیجئے، اعراض کیجئے،
انل مشرکین، ان سے، المشرکین مشرکوں سے، وعارض عن المشرکین، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، مشرکوں سے اعراض کیجئے۔ صدع، اس آیت مبارکہ میں لفظ آیا ہے صدعن، فستع جو حکم ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے، برملا۔ کسی بھی ٹھوس چیز جو سہج چیز ہو، اس میں شگاف پڑ جائے اور وہ ٹوٹ جائے، شک ہو جائے، تو چونکہ تو اسے بولتے ہیں صدعن۔ مثلا شیشہ ہو، لوہا ہو، کسی چیز کی ضرب لگائی جائے، اس میں شگاف پڑ جائے، سوراخ ہو جائے یا شک ہو جائے، تو اسے بولتے ہیں صدعن۔ یعنی اس اعتبار سے مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو کھلم کھلا بیان کرنا۔ تو اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، دو تین اس کی تفاسیر کی ہیں۔ حضرت مجاہد نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھیے، یعنی جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کا حکم ہے، تو ایک جو اس کی دلیل ہے وہ ہمیں اس آیت مبارکہ سے ملتی ہے، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ نماز فجر میں اونچی آواز میں قرات کی جاتی ہے، نماز مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نماز عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جماعت میں۔ تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھیے، اور اگر کوئی انفرادی طور پر بندہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اتنی آواز میں پڑھے کہ اس کے کان سنیں، کانوں کو سنائی دے۔ یا اگر آرام دہ ماحول ہے، کوئی اور کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، تو اس سے بھی اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے جس کو کئی مفسرین نے ذکر کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے یہ معنی تفسیر۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر تبلیغ کرتے تھے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ اور آپ کے صحابہ کرام باہر نکل آئے اور اعلانیہ تبلیغ کرنے لگے۔ یہ تفسیر تبری میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے، روایت کیا گیا ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ تبلیغ کرتے رہے، اسلام کی اشاعت کرتے رہے، اپنی پیغمبرانہ دعوت دیتے رہے۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو پھر اعلانیہ دعوت کا پیغام آ گیا، لہذا آپ نے اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دی سر عام ہر ایک کو۔ تو یہ اسلام میں حکمت عملی کے لحاظ سے مختلف ادوار آئے ہیں تبلیغ کے، کہ جیسی حکمت عملی ہو ویسے ہی اپنے مخاطبین کو، حاضرین سامعین کو تبلیغ کی جائے۔ اگر کسی جگہ اسلام کے متشددین ہو یا آپ کے نظریات کے متشددین ہو، وہاں خفیہ طور پر انڈر گراؤنڈ آپ تبلیغ کا سفر، دعوت دین کا سفر، مصطفی مشن کا سفر جاری رکھیں۔ اور اگر کسی جگہ دوست ہیں یا وہ راہ ہموار ہو گئی ہے تو وہاں اعلانیہ طور پر کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے متعلق فرمایا یہ حکم جہاد کے فرض ہونے سے پہلے کا ہے، کہ جب اقدامی جہاد، مسلمانوں کو پیش قدمی کا جہاد، آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کرنا، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم ہے، مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو اقدامی جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ حکم اترا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ صبر و تحمل سے دعوتی عمل جاری رکھے، کیونکہ ظاہر بات ہے جہاں آپ کے مخالفین ہوں گے اور آپ کے نظریات آپ کی دعوت کو جھٹلانے والے ہوں گے، وہاں انسان جذبات میں آ کے وہ قتال بھی شروع کر سکتا ہے، لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی صبر و تحمل کا ایک حکم دیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرکین آپ کے مخالف ہوں گے، اعراض کریں گے، تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض برتیں،
آپ ان سے کنارہ کشی رہیں، صبر و تحمل سے اپنے دعوتی سفر کو جاری رکھیں۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں صبر و تحمل کے کمال نمونے ملتے ہیں کہ آپ نے ہر میدان میں اور ہر لمحہ کمال صبر و تحمل سے اپنے مشن کو مکمل کیا اور اللہ کے پیغام کو کما کو پہنچا دیا۔ انا، بے شک ہم، یہ دو لفظ انا اور نا سے مل کر بنا ہے۔ انا، بے شک ہم، کفینا کا، کفینا کافی ہیں ہم، کا آپ کو، بے شک ہم آپ کو کافی ہیں، المستہزئین مذاق کرنے والوں کے لیے، انا کفیناک المستہزئین بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں، یا مذاق کرنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ آگے اللہ تعالی نے آیت نمبر 96 میں بتایا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ الذین، وہ جو یجعلون بناتے ہیں، مع اللہ، مع ساتھ اللہ، اللہ کے، الذین یجعلون مع اللہ جو اللہ کے ساتھ بناتے ہیں، الہًا معبود، آخر دوسرا، الذین یجعلون مع اللہ الہًا آخر جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں، فسوف تو ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، فسوف یعلمون سو وہ ان قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کا انجام ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دعوت اسلام دیتے اپنی رسالت کی طرف، توحید کی طرف، تو جو کفار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ٹھٹھا مذاق کرتے، کبھی آپ کی رسالت پر، کبھی قرآن پر، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، سورۃ الحجر، اور مکہ کے 13 سالہ دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کفار مکہ نے کتنے زیادہ مظالم اور سختیاں کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اے حبیب آپ ان مذاق اڑانے والوں سے نہ ڈریے، کیونکہ آپ کی مدد و نصرت کے لیے، ان سے بدلہ لینے کے لیے آپ کو اللہ کافی ہے۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا، پھر اسی طرح ان کا انجام ہوا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں مذاق اڑانے والے جو کفار، ان کے نام یہ تھے: ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد المطلب، حارث بن ایتل السہمی اور آس بن وائل السہمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبختوں کی شکایت کی کہ یہ اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں توحید کا، رسالت کا، یوم آخرت کا، قرآن کا، معاذ اللہ۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ولید بن مغیرہ دکھایا کہ یہ ہے ولید بن مغیرہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کی طرف، ہاتھ کے جو اندرونی راگ کی طرف اشارہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حارث بن ایتل دکھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میں نے اس سے بھی آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آس بن وائل دکھایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے تب بھی انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔
اب ان کے احوال پھر حدیث میں آتے ہیں آگے کہ ولید بن مغیرہ وہ حذاء کے ایک شخص کے پاس سے گزر رہا تھا، تو وہ شخص اپنا تیر درست کر رہا تھا، تو تیر اس کو لگ گیا اور اس کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی۔ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کی اندرونی رگ کی طرف اشارہ کیا تھا، تو اس کے ہاتھ کی اندرونی رگ کٹ گئی تو وہ مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب وہ اندھا ہو گیا، اس کی آنکھ میں ایک درخت کا کانٹا چبھ گیا جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ اور اس کے بعد اسود بن عبد یغوث، اس کے سر میں پھنسیاں ہو گئی شدید قسم کی جس سے وہ مر گیا اس کی تکلیف میں۔ اور حارث بن ایتل السہمی، اس کے پیٹ میں زرد پانی پڑ گیا، اس کے منہ سے پہانا آنے لگا اور وہ اسی مرض میں مر گیا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ میدا جگر وغیرہ اس کے سارے وہ خرابی پیدا ہو گئی۔ اور آس بن وائل، اس کے پیر کے تلوے میں کانٹا چبھا، اس کا زخم پورے پیر میں پھیل گیا جس سے وہ اسی تکلیف اذیت میں مر گیا۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4983۔ تو جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ان مذاق اڑانے والوں سے بدلہ لینے کے لیے ہم آپ کے لیے کافی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام دنیا میں بدتر دکھا دیا۔ مطلب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے، اس کا دنیا میں بدترین انجام ہے۔ تو یہ ان کا حال ہو گیا حضور کے دشمنوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، اور وہ حقیقت جانتے بھی ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ہم اپنی جہالت سے اور اپنے عناد میں ان کو خدا کے مقابل لا رہے ہیں، ورنہ کہاں وہ کل طاقتوں کا مالک اور کہاں یہ مجبور و بے کس، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ حقیقت کو جانتے بھی ہیں اور انہیں اپنے انجام کی بھی خبر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارا کیا انجام ہونا ہے، مگر اس کے باوجود یہ اس گمراہی میں اور کفر اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحجر آیت نمبر 97، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ، اور بے شک، نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، اَنَّکَ، بے شک آپ، اَنَّا، بے شک کا آپ، یضیق، تنگ ہوتا ہے، دا کا یضیق کا مطلب تنگ ہونا، صدر کا، صدر سینہ کا، آپ کا سینہ اقدس، بما، ان چیزوں سے، ان باتوں سے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ، سو آپ تسبیح کیا کریں، بِحَمْدِ، ساتھ حمد کے، رَبِّکَ، رب اپنے کے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں، وَکُن، اور ہو جائیں، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے، وَکُن من الساجدین، اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں۔ آیت نمبر 98 بھی ہم نے ساتھ ترجمہ کر لیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جو مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، دین کا، قرآن کا، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ذکر کر دیا۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور آپ کو ایک نسخہ ارشاد فرمایا ہے ڈپریشن سے، تنگی سے، تکلیف سے، پریشانی سے نکلنے کا۔ تو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو کچھ آپ پر الزامات لگا رہے ہیں، معاذ اللہ کبھی آپ کو شاعر بناتے ہیں، کبھی کاہن بناتے ہیں،
کبھی جادوگر بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ قرآن آپ نے اپنے پاس سے گاڑ لیا ہے، کبھی کہتے ہیں دین اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ تو اس سے حضور کا سینہ اقدس تنگ ہوتا تھا، حضور ان کی باتوں پر رنجیدہ ہوتے تھے، غم زدہ ہوتے تھے کہ یہ کیوں اس طرح الزام لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کی یہ پریشانی جانتے ہیں۔ آگے فرمایا فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہا کریں، جس طرح آپ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی رنجیدگی، گھبراہٹ اور غم زدگی، اس پر نسخہ فرمایا، روحانی نسخہ، کہ اس سے نمٹنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد کی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کی جائیں۔ ابھی اس میں یہ جو ساری چیزیں ایک عبادت میں جمع ہیں وہ ہے نماز۔ نماز میں تسبیح بھی ہے، نماز میں حمد بھی ہے، نماز میں سجدہ ریزی بھی ہے۔ تو اس سے مطلب ہمیں یہ پتا چلا کہ جب بھی بندہ غم زدہ ہو، اس کا دل پریشان ہو، گھبراہٹ ہو، تکلیف ہو، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص سے نماز پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی ملتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی طاری ہوتی تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ نماز علاج ہے، یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1319۔ تو نماز سے جو انسان کی پریشانی، گھبراہٹ، دل کی تنگی، تکلیف وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوتا ہے تو چونکہ اس کا دھیان رب کی طرف ہوتا ہے، دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ لہذا جب وہ اپنا دھیان اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی طرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس کے دل میں اترتے ہیں۔ تو جب وہ کیفیت اس کے دل میں اترتی ہے اللہ کے ذکر کی، اس کے انوار و تجلیات کی اور عبادت کی حلاوت وہ محسوس کرتا ہے، تو پھر دل پر جو گھبراہٹ، جو پریشانی طاری ہوتی ہے وہ ساری زائل ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمائے کہ اس طرح مائل ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ جب انسان تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام کمی کجی سے پاک ہے۔ تو انسان کو پھر اس سے سہارا ملتا ہے کہ مجھ پر تکلیفیں آ سکتی ہیں، مجھ پر مشقتیں آ سکتی ہیں، لہٰذا جو کمی کجی سے، عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے، لہٰذا وہ اپنے حال پر اب مطمئن ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی پریشانی زائل ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جب بندہ یکسوئی سے، دھیان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو اللہ کی رضا بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ خود رحمت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، جس سے پریشانیاں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے اسی میں استقامت سے شامل رہا کریں۔ تو یہ تسبیح اور حمد کو ملائیں تو وہ ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور ساتھ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور سجدہ ریزیاں وہ نماز میں ہے، اور نماز میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، سجدہ ریزی بھی ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر کی آخری آیت مبارکہ 99۔
اس میں ارشاد فرمایا وَعْبُدْ، اور آپ عبادت کیجئے، ربا کا، ربا رب کا اپنے، وَعْبُدْ ربا کا، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیہ کا، یأتیہ آ جائے کا آپ کے پاس، الیقین مقام یقین، حتیٰ یأتیہ کل یقین، یہاں تک کہ آپ کو مقام یقین مل جائے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پریشانی سے، مصیبت سے، تنگی سے نمٹنے کے 3 چیزیں ذکر کی تھی، تسبیح، حمد، سجدہ ریزی۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد کرتے رہے۔ یہ حضور کو بھی خطاب ہے اور حضور کے توسط سے ساری امت کو خطاب ہے، ساری امت کو خطاب ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ کیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے دائماً، ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یأتی کل یقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس آپ کو مقام یقین مل جائے، یا آپ کو یقین حاصل ہو جائے۔ یقین، یقین بولتے ہیں وہ علم جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور اصطلاح میں یقین کا معنی یہ کسی شے کا اعتقاد کہ وہ اس طرح ہے، اور اس کے ساتھ یہ اعتقاد ہو کہ اس کے سوا اس کا ہونا ممکن نہیں، یعنی پکا یقین ہو کسی چیز کے بارے میں کہ یہ اسی طرح ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یقین یہ شک کے متضاد ہوتی ہے، شک، وہم، اس کے مقابلے میں یہ یقین ہوتا ہے۔ اب یہاں مفسرین نے 2 معنی کیے ہیں یقین کے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے، یہاں یقین سے مراد یہ ہے موت، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے کاملاً، دائماً، مستمراً، ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ آپ کو وصال الہی حاصل ہو جائے، یعنی آپ کا وصال ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہو تو، اور امت کو یہاں تک کہ اے امتی تمہارا انتقال ہو جائے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ، ایسے اپنے رب کی عبادت جم کے کرتے رہو کہ اس میں تزلزل نہ آئے، اس میں شک نہ آئے، اس میں کوئی گیپ نہ آئے، مسلسل بس رب کی عبادت، رب کے حضور عبادت کرتے رہیں۔ جس طرح میں حدیث مبارک میں اس کی تعلیم ملتی ہے، حضرت جبیر بن نفیل ابو مسلم خولانی، ان سے مرسلن روایت ہے کہ صحابی کا واسطہ درمیان سے کٹا ہوا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا، اور نہ یہ حکم دیا کہ میں تاجروں میں سے ہوں، لیکن اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں حتیٰ کہ میرے پاس یقین آ جائے، یعنی مراد ہے پیغام میں اجل آ جائے۔ یہ امام ابو نعیم اصبہانی کی کتاب حلیۃ الاولیاء، اس میں یہ روایت مرویہ، جلد 2 صفحہ 131۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، وہ صحیح البخاری میں ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ام العلا رضی اللہ عنہ انصاری خاتون تھی، ان سے مروی حدیث ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بولا تھا
نے حضرت عثمان بن مظعون، وہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر ٹھہرے تھے، حضرت عثمان بن مظعون. تو انہوں نے اس بارے میں کوئی جملہ بولا تھا حضرت ام العلا نے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا وہ تو ان کے پاس یقین آ چکا ہے. تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفسرین نے لکھا، شارحین نے، کہ موت مراد لی. صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1243. تو یقین سے ایک مراد ہے موت، کہ بندہ ہر وقت ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی اس میں گیپ نہ آئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، بلکہ تسلسل سے دائماً. اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ بندے کو انشراح کامل ہو جائے، انشراح کامل اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی معرفت کے بارے میں. بندہ رب کی اتنی عبادت کرے کہ پردے اٹھ جائیں، اور بندہ اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات، اللہ کی رحمت برکت اپنے شامل حال محسوس کرے. تو یہ دونوں معنی ہے یقین کے، ایک روحانی معنی ہے اور ایک ظاہری دنیا کے لحاظ سے موت کی صورت میں. بہرحال جو بھی معنی لے تو مراد یہ ہے کہ اے بندے تو دائمی طور پر مسلسل اللہ کے بارگاہ میں عبادت کرتا رہے، اور ادھر ادھر نہ بھٹک، اور تذبذب میں وہم کا شکار نہ ہو، اور نہ ہی کسی شک و شبہ کا شکار ہو. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ الحجر آج ہماری ختم ہو گئی ہے، ختم سورۃ الحجر ہو گیا، الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. تو جو اس میں ہم نے معانی مفاہیم پڑھے ہیں قرآن مجید، اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو شیطانی وسوسے ہیں اور جس کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، باری تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے جو نیکی اور خیرات کے اعمال ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کا نور، ہدایت، شفا اور رحمت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.